میں جلد مشاورت کر کے آپ کو ہڑتال کی کال دوں گا، اور کراچی سے لے کر خیبر تک اور چترال تک اور گوادر سے لے کر ہر طرف پورے پنجاب کے میدانوں تک کوئی ایک بازار نہیں کھلے گا، مکمل شٹر ڈاؤن ہوگا۔ تم نے پہلے ہی ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے، ہماری معیشت کا شٹر ڈاؤن کیا ہوا ہے، اب ہم عوامی قوت سے تمہیں پیچھے کی جانب دھکیلیں گے۔ اس لیے حکومت کے لوگ سن لیں، یہ اسلام آباد کی سڑکیں ہیں، یہاں پرامن مظاہرین مزاحمت کار موجود ہیں، سیاسی طور پر جد و جہد پر یقین کرنے والے موجود ہیں، لیکن پانی جب سر سے اونچا ہو جائے گا تو پھر عوام کی گارنٹی کوئی نہیں لے سکتا، جماعت اسلامی بھی نہیں لے سکتی۔ اس لیے ایسا نہ ہو کہ پھر تمہیں سر چھپانے کی جگہ بھی نہ ملے، بلکہ ایسا نہ ہو وزیر اعظم صاحب، شیخ حسینہ واجد کو تو ایئر لفٹ مل گئی تھی، تمہیں ایئر لفٹ بھی نہ مل سکے، تم ایئرپورٹ تک بھی نہ پہنچ سکو اور عوام کے ہاتھوں میں آ جاؤ، پھر تمہارا یہ عوام کیا حشر کریں گے۔ اس لیے اس دن سے بچنے کے لیے پیٹرول کی قیمت کم کرو، بجلی کی قیمت کم کرو، سولر پہ جو تم نے ناجائز طریقے سے اب ٹیکس لگانے شروع کر دیے ہیں، یہ دھندا ختم کرو۔ اب تو کسٹم نے بھی سولر کے اوپر اپنی جو ڈیوٹی ہے اس میں اضافہ کر دیا ہے، جس کا جو دل چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے اور غریبوں کو نچوڑ رہے ہیں۔ اس لیے یہ جو اشرافیہ ہے، یہ جو ایک کنسورشیم ہے، یہ حکمران طبقے کی کنسورشیم، یہ ہر پارٹی میں موجود ہوتی ہے، اس میں جاگیردار ہیں، اس میں وڈیرے ہیں، اس میں بیوروکریٹ ہیں، اس میں جرنیل ہیں، اس میں وہ سارے لوگ ہیں جو 79 سال سے پاکستان کے عوام کا خون چوس رہے ہیں۔ یہ تھوڑے سے ہیں لیکن طاقتور ہیں اور پاکستان کی معیشت کو تباہ کرتے ہیں۔ تعلیم یہ نہیں دے سکتے، صحت کی سہولت یہ نہیں دے سکتے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، پنجاب کی حکومت ہو یا وفاق کی حکومت ہو، چچا ہو یا بھتیجی ہو، پوچھنا چاہتا ہوں، گورننس کس چیز کا نام ہے، حکومت کس چیز کا نام ہے؟ جھوٹے اشتہارات کا نام پرفارمنس نہیں ہے۔ اربوں روپے کے اشتہارات، یہ بھی ہمارے پیٹ لیوی سے جو پیسے جمع ہوتے ہیں وہ تمہارے اشتہاروں میں لگتے ہیں، ایک ایک پائی کا حساب لیں گے انشاءاللہ تم سے، چچا جان اور بھتیجی ایک ایک پائی کا حساب لیں گے۔ یہ ہمارے پیسے ہیں جس سے تم یہ اشتہار چھاپتے ہو اور ٹی وی پہ اور سوشل میڈیا پہ چلاتے ہو، لیکن یہ بتاؤ کہ یہ تم کہتے ہو کہ حکومت بہت اچھا کام کر رہی ہے، حکومت اچھا کام کیا کر رہی ہے؟ تعلیم دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ آئین کا آرٹیکل 25 کہتا ہے کہ معیاری تعلیم دینا، لازمی تعلیم دینا اور سب کو تعلیم دینا، فری ایجوکیشن دینا، یہ ریاست اور حکومت کی ذمہ داری ہے۔ پنجاب میں 1 کروڑ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں، پورے ملک میں 3.25 کروڑ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں، اور یہ جو حکمرانوں کا یہ جو ناجائز طریقے سے حکومت پہ قبضہ کرنے والی پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور ایم کیو ایم ٹائپ کی پارٹیوں کا، پی ڈی ایم کا یہ جو کنسورشیم ہے، یہ اس پورے کے پورے ظلم برابر کا شریک ہے۔ 3.25 کروڑ بچوں کو تو اسکول جانے کی 5 سے 15 سال تم نے اجازت ہی نہیں دی ہوئی، تمہاری پالیسیوں کے نتیجے میں یہ ہوا ہے، اور جو اسکول موجود ہیں ان کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں۔ تم نے پہلے 5,000 پھر 11,000 اور اب 25,000 اسکولوں کو مریم بی بی تم صرف پنجاب میں آؤٹ سورس کر رہی ہو۔ تم سرکاری اسکول نہیں چلا سکتی، لیکن اشتہاروں میں تم پڑھا لکھا پنجاب کہتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، بھکا دیتے ہو، تم تعلیم دشمن ہو، تم غریب دشمن ہو۔ کیوں ان اسکولوں کو آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ آپ سرکار کی موجودگی میں یہ اسکول چلانے میں کامیاب نہیں ہیں۔ اب کامرس کالج ختم کیے جا رہے ہیں، یونیورسٹیوں کو گرانٹ نہیں دیتے، صحت کے شعبے میں چند این جی اوز کے پیچھے چھپتے ہو، ان کو سامنے رکھتے ہو اور کہتے ہو کہ شعبہ بہت اچھا ہے۔ جب صحت کا شعبہ اچھا ہے، تمہاری پرفارمنس اگر اچھی ہے، تو یہ جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، اس کو آؤٹ سورس کیوں کر رہی ہو؟ اور نام بھی مریم نواز کلینک رکھا جائے
اور اپنی بلا ہٹا دی جائے اور کہا جائے کہ ہماری پرفارمنس بہت اچھی ہے. جھوٹ پر مشتمل یہ اشتہار بازی یہ عوام کے دل نہیں جیت سکتی. اسی لیے لوگ تم سے نفرت کرتے ہیں, لوگ تم سے بہت غصے میں ہیں. اس غصے اور نفرت کا اندازہ کر لو اور لوگوں کو ریلیف دو. تم صحت کی سہولت نہیں دے سکتے, تم تعلیم نہیں دے سکتے, تم نے زراعت کا بیڑا غرق کر دیا. پنجاب جس کی زراعت پر پورے پاکستان کا انحصار ہے, اس پنجاب میں 2 سال میں